اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الکہف کی ہے۔ اس کی آخری آیت ہے سورۃ الکہف۔ آدمی پڑھنے کا خاص اہتمام کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اس سورت کی ابتدائی 10 آیتیں سیکھ لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو اس سورت کی آخر کی 10 آیتیں سیکھ لے وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ روزانہ آدمی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کی ابتدائی آیات پڑھے گا سر سے لے کر پیر تک اس کے لیے نور ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا جو آدمی اس پوری سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہوگا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس کو جمعے کے دن پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہوگا۔ تو خاص طور پر آدمی جمعے کے دن اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرے اور روزانہ اس کی 10 آیتیں ابتدا کی بھی لے لے، ورنہ کم سے کم 10 آیتیں آخر کی روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ فتنہ دجال سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی آدمی نے دریافت کیا اور سوال کیا کہ میں رات کے آخر حصے میں اٹھنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن میری آنکھ نہیں کھل پاتی، تو ایسے میں کیا کروں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم سورۃ الکہف کی یہ آیتیں یعنی آخر کی 2 آیتیں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربہ لنفد البحر سے لے کر آخر تک بعبادت ربہ احدا پڑھ لینے کا اہتمام کرو۔ تمہاری جو نیت آخر رات میں یا آخر رات کے بعد اٹھنے کی ہے اس آیت کی برکت سے تمہیں اٹھنا نصیب ہوگا۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کے بعد یہی بات سامنے آئی بطور مشاہدے اور تجربے کے کہ اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل جس نیت لے کر
وہ سوتا ہے آخر رات کے اٹھنے کے اعتبار سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لہذا جو لوگ فجر کے حوالے سے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہماری آنکھ صبح نہیں کھلتی، اول تو وہ ارادہ کریں کہ ہاں اٹھنا ہے، اور اس سے پہلے جلدی سونے کا اہتمام کریں۔ مرکزی بات، اس لیے کہ ہمارے ہاں 1 بجے سونا، 1:30 بجے سونا یہ عام بات ہے۔ حالانکہ روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد جلد سونے کا اہتمام کرو، لیکن ایسا عام رواج بن گیا ہے جو کہ انتہائی مضر ہے، نقصان ہے، کہ ایک گھروں میں عام طور پر بچ جاتے ہیں کہ پھر صبح اٹھنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ تو اول تو عمل یہ ہے کہ آدمی ارادہ کرے، دوسرا یہ کہ جلد سونے کا اہتمام کرے، تیسرا یہ کہ اللہ سے دعا کرے، باری تعالیٰ میں نے ارادہ بھی کر لیا اور صبح اٹھنے کے لیے میں نے جو عملی ابتدائی اقدام ہے وہ بھی کر لیا کہ جلد سو رہا ہوں، اب آپ سے دعا کرتا ہوں اپنے فضل سے مجھے اٹھا دیجیے۔ اور اس کے بعد یہ چوتھا عمل اختیار کرے کہ اس آیت کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرے۔ یہ 3 سے 4 اعمال آدمی اختیار کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے فجر کی جماعت انشاءاللہ اس کو پڑھنا یومیہ نصیب ہوگی، فجر کی نماز یومیہ نصیب ہوگی۔ تو یہ ایک عمل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اور ایک اور عمل جو اہل علم سے سنا گیا کہ کسی آدمی کو اگر نیند نہیں آتی، سونے کے حوالے سے پریشان رہتا ہے، اسی سورۃ الکہف کی ایک آیت ہے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، 9 مرتبہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اس آیت کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کو بھی اللہ اپنے فضل سے نیند کی آغوش نصیب فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ عمل جو ہے اہل علم سے سنا جو کہ بیان کر دیا گیا، اور یہ آخر کا عمل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو یہ عمل بتایا کہ اس کی آخر کی 2 آیتیں پڑھ لیا کرو، اور آخر رات کے حصے میں جب اٹھنے کا ارادہ ہوگا تمہارا تو اس آیت کی برکت سے تمہاری آنکھ کھل جائے گی۔ بہرحال سورۃ الکہف کی یہ آخری آیت جو تلاوت کی، اس میں آخر سطر میں اللہ عز و جل یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، بس جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھا ہوا ہے، اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ عمل صالح اختیار کرے۔ یہاں پر اللہ تعالی نے اپنے اس صورت میں کلام کو ختم کرتے وقت کیا ارشاد فرمایا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ، پہلی بات تو یرجو، آخرت کی امید، ملاقات کے حوالے سے کافر تو رکھتا ہی نہیں ہے، مسلمان رکھتا ہے، بڑی نعمت کی بات ہے۔ اس لیے کہ کافر تو کہتا ہے کنا ترابا کنا عظاما، ہم تو مٹی ہو جائیں گے، ہم تو ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، کیا لفی خلق جدید دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ ایسا وہ سمجھتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اللہ کہتا ہے انہ یبدأ الخلق ثم یعید، ارے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تو کیا دوبارہ تمہیں لوٹا نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ جس طرح سے پہلے تمہیں لے کر آنے پر قادر ہے، اسی طرح سے مار کر دوبارہ ختم کر کے لے کر آنے پر بھی وہ ذات قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر عمل پر کامل قدرت رکھنے والا ہے، لہذا کافر تو اس کی امید نہیں رکھتا،
مسلمان کو امید ہے کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اور یہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، اور راضی کر کے جنت ان کو نصیب ہوگی۔ پھر اللہ عز و جل کہیں گے ساری نعمتیں تمہیں مل گئیں، باری تعالی ہاں نعمتیں مل گئیں، ایک عمل باقی ہے۔ وہ کیا باقی ہے؟ اللہ تعالی اپنے اور بندے کے درمیان جتنے پردے اور حجابیں ہٹا دیں گے، پھر یہ بندہ اپنے رب کی زیارت کرے گا۔ تو مسلمان تو آخر میں ملاقات کی امید رکھتا ہے، یرجو لقاء ربی، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ملاقات کی اپنے رب سے امید رکھے ہوا ہے۔ اس میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمان دنیا میں اتنا غافل نہ ہو جانا کہ رب کی ملاقات ہی کو بھول جاؤ، اتنی غفلت کی زندگی نہ گزارو کہ اللہ سے ملاقات تمہیں یاد ہی نہ رہے کہ ہاں ہمیں اللہ سے بھی ملنا ہے، آخرت کی طرف بھی جانا ہے۔ دنیا میں اس قدر انہماک ہونا، یعنی کہ اس قدر اس میں مشغول ہو جانا کہ جناب آخرت کو بھول جانا، اللہ کی ملاقات کو بھول جانا، ایسا عمل اختیار نہ کیا جائے۔ اللہ سے ملاقات کی امید رکھ کے آدمی زندگی گزارے۔ ہاں ایک ذات ایسی ہے جو سب سے بڑھ کر محبت کرنے والی ہے، سب سے بڑھ کر میری خیر خواہ ہے، اسی نے مجھے وجود بخشا اور وہی مجھے کامیابی کی طرف دیکھنا چاہتی ہے، اسی نے مجھے مسلمان بنایا، اسی نے مجھے اعمال صالحہ دیے، اسی نے میرے لیے جنت تیار کی اور اسی کی مجھے آخرت میں زیارت ہوگی۔ اس امید سے زندگی گزارنے کا اہتمام کرے، ایسا نہ ہو کہ بس دنیا میں ایسا مشغول ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں اپنے رب سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یرجو لقاء ربی، اپنے رب کی ملاقات کی امید تو رکھ اے مسلمان، اے اللہ کو ماننے والے، کل قیامت کے دن تو ہم سے ملے گا۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے، یرجو لقاء ربی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو صرف اتنی بات سمجھ کے زندگی نہ گزارنا کہ آخرت میں رب سے صرف ملاقات ہو جائے گی، یہ ملاقات ایسا ہی نصیب نہیں ہوگی، ایسا ہی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کے لیے کیا کہا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اعمال صالحہ اختیار کر کے آنا، ہمیں راضی کر کے آنا، دنیا میں نیک اعمال کر کے آنا، تب یہ شرف تمہیں آخرت میں نصیب ہوگا۔ ایسے ہی امید لگا کر نہ بیٹھ جانا کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ایمان لانا اور اس کے بعد اللہ سے ملاقات کی امید رکھنا، اور اگر امید چاہتے ہو کہ یقینی اور پکی ہو تو اس کے لیے اعمال صالحہ اختیار کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ملاقات اور ہوگی وہ جنت میں، تو یہ جنت اور اللہ کی ملاقات ایسے ہی حاصل نہیں ہو جائے گی کہ آدمی دنیا کی زندگی محض ایسے ہی گزارتا رہے، نافرمانیوں میں لگا رہے، اور پھر آخرت میں اللہ اس کو جنت بھی دے دے، آخرت میں اپنی زیارت بھی اس کو نصیب کروا دے۔ ایسے آدمی کے لیے اعلان نہیں ہے، اعلان اس کے لیے ہے جو عمل صالح اختیار کرے گا، اللہ کی رضا کی زندگی گزارے گا، تب جا کر اللہ تعالی آخرت میں اسے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ لہذا جو چاہتا ہے اسے آخرت میں دیدار نصیب ہو، دنیا کے اعمال کی طرف توجہ کرے، یعنی آخرت کے اعمال کی طرف توجہ کرے۔ دنیا منع نہیں ہے، دنیا کمانا اس سے روکا نہیں جا رہا، دنیا انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کے لیے چارہ مشکل ہے، چارہ کار انسان کے لیے مشکل ہے۔ دنیا اللہ نے انسان کے لیے بنائی، بالکل بنائی، اور بنانے کی بنیاد یہی ہے کہ ہاں اس کو استعمال کیا جائے، لیکن اصل مقصد کو نہ بھولا جائے کہ اللہ نے ہمیں تو اپنی عبادت اور اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا ضرورت ہے، اس ضرورت کو بقدر ضرورت ہی استعمال کیا جائے تاکہ آخرت سے غفلت نہ ہو۔ اس لیے کہ جب آدمی دنیا میں انتہائی مشغول ہو جاتا ہے، انتہائی لگ جاتا ہے، انہماک کی کیفیات اس پر طاری ہو جاتی ہیں، تو ڈر اس بات کا رہتا ہے
آخرت سے غافل نہ ہو جائے، آخرت سے غافل نہ ہو جائے۔ یعنی کہ مال کا زیادہ ہو جانا یہ برا عمل نہیں ہے، جبکہ آدمی مال کا حق ادا کر رہا ہو، لیکن بہرحال ایک زندگی ڈر کی سامنے آتی ہے کہیں مال کے فتنے میں نہ پڑ جائے، مال کے فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے کہ ایسے واقعات سننے میں دیکھنے میں آتے ہیں، ہاں نیک تھے، صالح تھے، جب تک کہ مال نہیں تھا، مال آیا وہاں پر ساری نیکی ختم، ساری نمازیں ختم، اللہ کی یاد ختم۔ پھر تعجب کیا جاتا ہے کہ اس کو نماز کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ وہ ثعلبہ کا واقعہ سنایا تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میرے لیے مال کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا سمجھتا نہیں ہے میرا مزاج کیا ہے، یعنی کہ میں مال نہیں چاہتا، مال نہیں چاہتا، اگر میں چاہوں تو یہ مکہ کے جو مدینہ کے جو پہاڑ ہیں میرے ساتھ سونا بن کر چلنا شروع ہو جائے، لہذا یہ مت مانگ۔ پھر آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مال کی دعا کر دیجئے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا لیے اور کہا کہ یا اللہ ثعلبہ کو مال نصیب فرما۔ اور پھر جب اللہ نے مال دینا شروع کیا، اتنا مال ہو گیا کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نہیں پڑھ پاتا تھا، صرف ظہر اور عصر پڑھتا تھا۔ پھر جب مال اور بڑھ گیا تو ظہر اور عصر بھی رہ گئی، صرف جمعہ اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھتا تھا۔ جب مال اور بڑھ گیا تو جمعے سے بھی رہ گیا، یعنی 5 نمازیں بھی اللہ کے نبی کی معیت میں ختم، یہاں تک کہ جمعہ بھی ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ثعلبہ کہاں گیا؟ یا رسول اللہ مال اتنا اس کے پاس آ گیا ہے کہ اب اس کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ مدینہ بھی چھوڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ہائے افسوس ثعلبہ۔ اور پھر نوبت مال کی حرص کی پیدا ہونا شروع ہو گئی، مال کی حرص پیدا ہونا شروع ہو گئی، لالچ شروع ہو گئی۔ میرے عزیزو ٹھیک ہے مال انسان کی ضرورت ہے، اللہ اتنا مال نصیب فرمائے کہ آدمی کسی کا محتاج نہ ہو، اللہ سے مانگے یا اللہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن اللہ سے یہ بات کی دعا بھی کرے یا اللہ مال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما، مال کے فتنے سے بھی محفوظ فرما۔ ٹھیک ہے مال بڑھتا تو چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے حلال ہے بڑھ رہا ہے، فتنے میں نہ مبتلا ہو جاؤں، مال کے فتنے میں۔ مال کا فتنہ پھر یہی ہے جو ثعلبہ کا واقعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیج رہے ہیں جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ، تو کہتا ہے یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، یہ تو ٹیکس اور تاوان ہے، میں بھلا کیوں دے دوں؟ یہ فتنہ شروع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما رہے ہیں ثعلبہ تیرے اوپر افسوس ہے۔ پھر لوگ جا کر ثعلبہ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی تیرے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں، اور پھر ڈھیر سارا مال لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ثعلبہ اب تیرا مال نہیں لوں گا، اب تیرا مال میں نہیں لوں گا۔ یہ کم آزمائش ہے کہ نبی نے مال ٹھکرا دیا، نبی نے مال ٹھکرا دیا، اور آپ کا ٹھکرانا کیا تھا کہ آگے جتنے خلفاء آئے سب ٹھکراتے رہے۔ حضرت ابو بکر نے ٹھکرا دیا رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے ٹھکرا دیا رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان نے ٹھکرا دیا رضی اللہ عنہ۔ یوں ہی مال کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اللہ نے مال قبول نہیں کیا۔ تو میرے عزیزو مال ٹھیک ہے انسان کے پاس آئے، لیکن اللہ سے اس بات کی دعا کرتا رہے باری تعالیٰ اس کے فتنے سے مجھے محفوظ فرما۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اب یہ ہے کہ اگر ہماری ملاقات کی امید رکھتے ہو تو اعمال صالحہ اختیار کر کے آؤ۔ اعمال صالحہ، اصل بات یہ چل رہی تھی جب آدمی دنیا میں منہمک ہو جاتا ہے تو اعمال صالحہ سے بھی رہ جاتا ہے، لہذا ایسا انہماک اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسا انہماک
اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی اللہ ہی کو بھول جائے، اللہ کی عبادت ہی کو بھول جائے۔ لہذا جو آخرت میں چاہتا ہے اللہ سے ملاقات ہو، اس کو چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک زندگی اختیار کر کے آئے۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھے، اعمال صالحہ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ کام عمل صالح کا جو کام ہے یہ محض اللہ کے لیے کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ آگے یہ بات بھی ارشاد فرما رہے ہیں، ہماری ملاقات کی امید کرتے ہو تو عمل صالح کرنا، اگر عمل صالح کرتے ہو تو پھر ریا سے محفوظ رہنا، دکھلاوے سے محفوظ رہنا، دکھلاوے سے محفوظ رہنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایک جگہ پڑھا تھا کہ سب خسارے میں ہے، سب انسانیت سب خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جن کے پاس علم ہے وہ خسارے سے محفوظ رہ گئے۔ پھر فرمانے لگے علم والے بھی خسارے میں ہیں، علم والے بھی خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو عمل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ علم ہے عمل نہیں ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ علم ہے عمل نہیں ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ فرمانے لگے کہ علم والے خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو کہ عمل کی زندگی اختیار کر گئے۔ پھر فرمانے لگے کہ عمل والے بھی خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو کہ اخلاص اختیار کر گئے۔ عمل ہے اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ اخلاص والے بھی خسارے میں ہو گئے، مگر وہ لوگ جو کہ تکبر سے محفوظ ہو گئے۔ اخلاص تو ہے لیکن میں ہی کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں یہ کام، انا آری نہیں آری، میں کر رہا ہوں۔ اخلاص تو ہے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بالکل اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن میں کر رہا ہوں، اور تو کوئی کر بھی نہیں رہا، یہ تو میں کر رہا ہوں۔ یہ تکبر آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ تکبر بھی خسارے والا ہے، متکبر بھی خسارے والا ہے۔ اللہ متکبر کو بھی پسند نہیں کرتے، تکبر سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ لہذا عمل صالح اختیار تو کرے، عمل صالح اختیار کرنے کے بعد ریا سے محفوظ رہے، دکھلاوے سے محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے، مجھے تم پر ایک بات کا بڑا خوف ہے، ایک بات کا بڑا خوف ہے۔ یا رسول اللہ کیا خوف ہے؟ آپ نے فرمایا شرک اصغر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ریا، دکھلاوا۔ کوئی عمل کر رہا ہے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے۔ مجھے تمہارے اوپر اس بات کا خوف ہے، نیک عمل تو کرو گے، نیکی تو کرو گے، لیکن ریا آ جائے گا، دکھلاوا آ جائے گا کہ میں تو دوسرے مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاں لوگوں کے سامنے میری شہرت ہو رہی ہے، ہاں میرا عمل جو ہے وہ پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے تم پر اس بات کا خوف ہے۔ روایت میں آتا ہے کل القیامت کے دن اللہ عز و جل لوگوں کے اعمال کا اجر تقسیم کر رہے ہوں گے۔ ہاں تم نے یہ کام کیا یہ تمہارا اجر، تم نے یہ کام کیا یہ تمہارا اجر، تم نے یہ کام کیا تمہارا اجر۔ لیکن جو لوگ ریا اور نام و نمود کے لیے کام کرتے تھے، کل میدان محشر میں کہہ دیا جائے گا جاؤ جا کر اجر ان سے لو جن کے لیے اعمال کر کے آئے ہو۔ اللہ کے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ جن کے لیے تم کام کرتے تھے دکھلاوا، ریا، نام و نمود، آج اللہ تمہیں اجر نہیں دے گا۔ جن کے لیے کام کرتے تھے دکھلاوے کے لیے، جاؤ اپنا اجر انہی سے مانگو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کوئی عمل اس لیے اختیار کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، لوگوں کے سامنے میری شہرت ہوگی، میری واہ واہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ایسا عمل اس کے ساتھ اختیار کرتے ہیں کہ حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ حقیر اور ذلیل معلوم یہ ہوا ریا سے کام کرنے والا، نمود سے کام کرنے والا، دکھلاوے کے ساتھ کام کرنے والا کبھی کامیابی نہیں پاتا، کبھی منزل نہیں پاتا، کبھی مرتبہ نہیں پاتا، بلکہ اس کام کے ساتھ ساتھ اللہ اسے ذلیل اور حقیر معاشرے میں کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی مرتبہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ کام کے اندر اخلاص نہیں ہے۔
اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ریا کیسے آتا ہے، یہ ریا کیسے آ جاتا ہے، یعنی آدمی کو احساس نہیں ہوتا کیسے ریا دکھلاوا عمل کر رہا ہے، ایسے طبیعت میں داخل ہوتا ہے کہ آدمی کو محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ احساس والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، احساس والی زندگی نصیب فرمائے اور شیطان سے حملے سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی آگاہ کر رہے ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ریا کیسے داخل ہو جاتا ہے، کس طرح سے غیر محسوس انداز میں داخل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چوٹی جب چلتی ہے کیا اس کے پاؤں کی حرکت اور آہٹ کان سے سنتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ۔ تو ایسا ہی یہ ریا عمل میں داخل ہوتا ہے کہ احساس نہیں ہوتا، جیسا کہ چوٹی کے چلنے کی جو آہٹ ہے وہ انسان کو محسوس نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا یہ ریا اس طرح سے داخل ہو جاتا ہے عمل میں، عمل صالح میں ایسے داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، جب اتنی نازک چیز ہے، جب اتنا نازک معاملہ، اللہ کے نبی خود ارشاد فرما رہے ہیں کس قدر معاملہ کٹھن کا ہے، نازک معاملہ ہے کہ غیر محسوس انداز میں یہ انسان کے عمل میں سرایت کر جاتا ہے، انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ اپنی امت کے لیے عمل بھی بتا رہے ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ تم شرک اکبر سے محفوظ رہو گے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے، اور تم شرک اصغر سے محفوظ رہو گے، یعنی ریا، نام و نمود اور دکھلاوے سے محفوظ رہو گے۔ 3 مرتبہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک ما ان اشرک بی، ایسے ہی کچھ چھٹا کلمہ ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک، یہ چھٹے کلمے کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، یہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اور جہاں کہیں دل میں یہ ریا آ جائے، ڈر پیدا ہو جائے، آدمی بھنک معلوم کر لے کہ ہاں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دکھلاوے کا ہلکا سا شائبہ ہو رہا ہے، ہلکا سا دل اور دماغ میں یہ چیز محسوس ہو رہی ہے، فوراً اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بی، اس طرح کا جو چھٹے کلمے کا شروع کا ابتدائی حصہ ہے اس کے پڑھنے کا اہتمام کر لے۔ ذہن سے ابھی نکل رہا ہے، آسان نماز میں وہ 6 کلمے لکھے ہوئے ہیں، اس کا ابتدائی حصہ ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ پھر ریا سے محفوظ فرماتے ہیں، دکھلاوے کے عمل سے اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آدمی ذہن میں رکھ لے کہ جب کوئی عمل اختیار کرے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ میں یہ بات بھی رکھے کہ لوگوں کو دکھلانا مقصد نہیں ہے، واہ واہ مقصد نہیں ہے، شہرت مقصد نہیں ہے، اس بات کا اظہار اپنے ذہن اور دل اور دماغ میں کر لے، یہ مقصد میرا نہیں ہے، اور پھر اعمال میں لگ جا، پھر اعمال میں لگ جائے، اور پھر اس کے بعد جا کر اس کے عمل سے لوگ باخبر ہو گئے، اس کے عمل سے لوگ باخبر ہو گئے، اور باخبر ہونے کے بعد وہ اس کی مدح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اس کے متعلق واہ واہ کرتے ہیں، اب یہ تعریف اور واہ واہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی نیت صاف تھی، اس کی نیت صاف تھی، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، شہرت کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی مدح و ثنا کر رہا ہے تو گھبرائے نہیں، کیوں نہ گھبرائے؟ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو مومن کے لیے نقد بشارت ہے،
کام اللہ کے لیے شروع کیا، دکھلاوا مقصود نہیں تھا، اور پھر بھی لوگ اس کی تعریف کرنے پر آمادہ ہو گئے اور جناب والا اس کی مدح ثنا کر رہے ہیں، تو علامت اس بات کی ہے اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر کے اس کی مقبولیت لوگوں میں بھی ڈال دی ہے۔ اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر کے اس کی مقبولیت لوگوں میں بھی ڈال دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تو نقد بشارت ہے، بشارت، اس سے نہ گھبرائے۔ ورنہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جناب والا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ارادہ اخلاص کا ہے، کسی کو دکھلانا مقصد نہیں ہے، لیکن شیطان پھر یہاں آ کر بھی وسوسے میں ڈال دیتا ہے کہ بھائی لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ بھائی نیت خالص ہے، اللہ کے لیے آدمی عمل کرے تو اس بنیاد پر اپنے عمل کو مختصر نہ کرے۔ عمل کرا ہے اللہ کے لیے، دکھلاوا آ گیا، اپنا عمل لمبا کر رہا ہے، یہ قابل نقصان ہے، یہ قابل نقصان ہے کہ اب معاملہ ریا کا آ گیا۔ نماز پڑھنا شروع کی تھی اللہ کی رضا کے لیے، اب شد بدھ ہو گئی کہ جناب والا آزو بازو لوگ دیکھ رہے ہیں، اب سجدے لمبے شروع ہو گئے، رکوع لمبا شروع ہو گیا، یہ نقصان ہے، یہ ریا آ گیا۔ لیکن ایسا کوئی عمل نہیں ہے ابتدا کے اعتبار سے، بعد کے اعتبار سے، شروع وقت میں آدمی سب کے سامنے عمل اختیار کر رہا ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے، تو یہاں پر نہ گھبرائے، ورنہ بسا اوقات شیطان اس کام کے کرنے سے بھی روک دیتا ہے، یا بسا اوقات آدمی جب کام میں لگ جاتا ہے تو پھر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، ارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا تم لوگوں کے لیے کر رہے ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہو، لہذا بیٹھ جاؤ، بڑھا دیتا ہے، وسوسہ ڈالا بڑھا دیتا ہے، بھئی نفلی نہیں پڑھ رہا، اب میں نفل نہیں پڑھ رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بھئی یہ ابتداءً کام لوگوں کے لیے شروع ہی نہیں کیا جا رہا، یہ لوگوں کے لیے کام شروع ہی نہیں کیا جا رہا، اور جب میں نے شروع کیا تھا لوگوں کی نیت نہیں تھی، اب میں کرتا چلا جا رہا ہوں اللہ کے لیے، لوگ بھلے سے دیکھتے رہے، مجھے اس سے کیا سروکار ہے۔ تو عمل میں شیطان شروع میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، اور بسا اوقات کرنے کے وقت بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ تلاوت کر رہے تھے، نفلیں پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، نفل پہ نفل پڑھ رہے تھے، اب جناب والا آجو باجو لوگ آگے بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے کہ بھئی اب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس دیکھنے سے اہل علم نے فرمایا کہ اس دیکھنے سے اپنے عمل کو نہ روکے، کرے عمل کو لگاتار کرتا رہے، تاکہ شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ ٹوٹے، اللہ کے لیے جو عمل ہے، حوصلہ ہے، وہ بڑھتا چلا جائے۔ بہرحال آدمی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک روایت آخر میں وہ یاد بھی رکھے، کل قیامت کے دن اول وہلے میں جن لوگوں کا حساب کتاب ہوگا ان میں کون لوگ ہوں گے، ان میں کون لوگ ہوں گے؟ وہ آدمی بھی ہوگا جس نے بڑی بہادری دکھائی ہوگی، وہ آدمی بھی ہوگا جس نے سخاوت دکھائی ہوگی، وہ آدمی بھی ہوگا جس نے علم کے جوہر دکھائے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کہیں گے یہ کام دنیا کے لیے کیا تھا، نام و نمود کے لیے کیا تھا، لہذا جو تیرا مقصد تھا تجھے حاصل ہو گیا۔ فرشتوں سے کہا جائے گا لے جاؤ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اللہ ریا سے ہماری حفاظت فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من شر کلہ۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى قلوبنا ومرضى اجسامنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم، اللہم اهدنا الصراط المستقیم، اللہم اهدنا الصراط المستقیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی